بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، پاکستان میں ایک اہم شخصیت پر قاتلانہ حملے کی پراسرار خبر نے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال پر کئی بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں، ایک ایسے وقت میں کہ جب راولپنڈی اسلام آباد میں ریڈ الرٹ ہے اور مبینہ مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں جس مقام پر ہونا ہے اس مقام سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر اہم شخصیت پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس وقت جڑواں شہروں کے اندر یہ صورتحال ہے کہ تازہ ترین اطلاعات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایک ایڈوانس ٹیم، مذاکرات سے پہلے ایک ایڈوانس ٹیم پہنچ چکی ہے اسلام آباد، اور اسلام آباد کے دونوں بڑے پرائیویٹ ہوٹل وہاں پر بکنگز مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ لیکن اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مبینہ بدماشی کے حوالے سے پاکستان کی اہم شخصیت کا ایک بیان بھی سامنے آیا، جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس موقع پر بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے مبینہ بدماشی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے اور اب سینہ بسینہ یہ بات گردش کر رہی ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ایران پر ایٹم بم چلانے کی دھمکی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مذاکرات سے پہلے غیر سنجیدگی کیسے اور کیوں کر پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ جب جڑواں شہروں کے اندر مذاکرات کے حوالے سے خبریں تھیں، کہا یہ جا رہا تھا کہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس جو کہ کل ممکنہ طور پر پاکستان آ سکتے ہیں، پہلے خبر یہ آئی کہ ایران نے مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں شرکت پر ابھی تک آمادگی ظاہر نہیں کی۔ پھر امریکی میڈیا کی جانب سے دعویٰ سامنے آ جاتا ہے کہ اگر سوموار کے دن امریکی قیادت اسلام آباد پہنچ رہی ہے، پہلے وہ پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کرے گی، اس کے بعد کچھ معاملات کے اوپر امریکہ کو پاکستان کی جانب سے راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی، ایرانی قیادت کے کچھ تحفظات امریکی قیادت کے سامنے رکھے جائیں گے، اس کے بعد ایران کو راضی کیا جائے گا اور ایرانی قیادت منگل کے دن اسلام آباد پہنچے گی۔ لیکن اس سے پہلے آج انتہائی پرسرار انداز میں بغیر عوام کو مکمل طور پر اعتماد میں لیے پے در پہ اس قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ جڑواں شہروں کے حوالے سے کل ہی سے اس قسم کی اطلاعات آ رہی تھیں۔ ڈی سی راولپنڈی، ڈی سی اسلام آباد، ٹرانسپورٹ اڈے بند، ٹرانسپورٹ اڈے کھل گئے، لوگوں کو ٹکٹ جاری کرو، لوگوں کے ٹکٹ واپس کر دو، ریمبرس کر دو، اس قسم کی تمام خبریں۔ ٹرانسپورٹ مکمل طور پر معطل، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی، گڈز ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی، ہاسٹلز خالی کر دیں، ہوٹل کے اندر بکنگ بند کر دیں، کاروبار بند کر دیں۔ پاکستانی عوام شدید قسم کی ہجانی کیفیت کا شکار تھے کہ پھر یہ خبر سننے کو ملی کہ مذاکراتی مقام سے صرف 100 کلومیٹر کے فاصلے پر اہم شخصیت پر ہو گیا ہے قاتلانہ حملہ، اور وہاں پر امن و امان کی صورتحال کیا تھی، کیوں کر یہ واقعہ پیش آیا، اس کی جانب بڑھنے سے پہلے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکی ایڈوانس ٹیم اس وقت پاکستان پہنچ چکی ہے مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے، اور راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، اہم شہروں پر پولیس نے اضافی نفری جو ہے وہ تعینات کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریڈ زون اور کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے پر ہر قسم کی ٹریفک بند کر دی گئی ہے، اور ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی بند ہے۔ متبادل ٹریفک پلان آپ کو آگاہ کرنا ضروری، خاص طور پر اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے کہ وہ G5، G6، G7، F6 اور F7 کے رہائشی جو ہیں راولپنڈی آنے جانے کے لیے مالگڑھ روڈ سے 9th ایونیو استعمال کریں۔ پبلک گڈز ٹرانسپورٹ، بین الضلعی ٹرانسپورٹ تا حکم ثانی معطل کرنے کا حکم جاری کیا گیا، جبکہ صدر تا فیض آباد مری روڈ اور ایکسپریس وے پر اضافی ناکے قائم ہیں۔ فیض آباد پیر ودائی 26 نمبر بس اڈے بند کر دیے گئے، میٹرو بس سروس جزوی معطل، فیض آباد میں بھی تجارتی مراکز بند ہیں۔ یہ آج کہا جا رہا تھا کہ جناب اس قسم کی خبریں پاکستانی عوام تک پہنچائی جائیں پہلے ذرائع کے حوالے سے، اب ان تمام تر چیزوں کی کنفرمیشن جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اس ایڈوانس ٹیم کے آنے کے بعد اعلان کیا جا رہا ہے کہ ایران سے مذاکرات کے لیے نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے کہ سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی ساتھ ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تصدیق کی کہ امریکی نمائندے ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں،
और चंद ही रोज में वो जंग बंदी भी खत्म होने जा रही थी। दूसरी जानिब स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अभी तक हम हतमी मुआहदे से काफी दूर हैं। ईरान और अमेरिका दोनों जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादा है, लेकिन कई नुकात पर इख्तलाफात बरकरार हैं। ईरानी सदर ने यह कहा कि सदर ट्रंप ईरान को उसके जोहरी प्रोग्राम के हक से महरूम नहीं कर सकते, और एक बार फिर पूरी दुनिया अमरीकी सदर को कह रही है कि वो जंग बंदी के हवाले से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचें, और ट्रंप ने बराक ओबामा जैसी गलती ना दोहराने का ऐलान करते हुए कहा कि मैं ईरान को तंबी करता हूं कि आपके पास मुआहदे के लिए आखिरी मौका है। अगर ईरान ने मुआहदा ना किया तो पूरा मुल्क तबाह कर दिया जाएगा। और बराक ओबामा ने 2015 में ईरान से जोहरी मुआहदा किया था, मैं वो गलती नहीं करूंगा, अब मजीद नरमी नहीं दिखाऊंगा। और फिर उन्होंने दावा किया ईरान के मुतल्लिक कि वो जल्दी झुक जाएंगे, वो आसानी के साथ झुक जाएंगे, और अगर उन्होंने मुआहदा कबूल ना किया तो जो कुछ करना पड़ा वो करना मेरे लिए एजाज होगा। उन्होंने कहा वो काम पिछले 47 सालों में दूसरे सदूर को ईरान के साथ करना चाहिए था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं वो काम करूं। यानी इस किस्म की धमकियां दी जा रही हैं। तुर्की ने कहा कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अभी इख्तलाफात हैं, जंग बंदी में तोसी की जरूरत है और कई मामलात पर इख्तलाफात हैं, इसलिए तोसी होनी चाहिए ताकि आगे चलकर इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जा सके। ईरान ने भी रद्द-ए-अमल दिया, उन्होंने कहा हमारी फौज की उंगलियां ट्रैगर पर है। ये बयान दिया ईरान के आर्मी चीफ ने कि हर किस्म की महाज आराई और कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन ईरान की अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। हर महाज पर कौमी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए पुरज़म है, और इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी, ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी हदूद में सिक्योरिटी के दिफा को जारी रखेंगे, और दुश्मन का फैसला कुन अंदाज में हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मिशन हमारा गैर मुतज़लज़ल है। और उन्होंने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के पैगाम को भी फौजी जवानों तक पहुंचाया कि आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम तैयार हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ईरानी एरोस्पेस कमांडर ने कहा कि जंगबंदी के दौरान मिसाइल लॉन्चेस की तजदीद की रफ्तार हमारी पहले से कहीं ज्यादा है, और एहतियात करे खास तौर पर तमाम तर मामलात के हवाले से अमेरिका के अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर भरपूर जवाब मिलेगा। खबर एजेंसी दावा कर रही है ईरान के हवाले से, ईरानी खबर एजेंसी के अमेरिका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए वफ्द भेजने के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान इस वक्त तक मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगा जब तक अमरीकी नाकाबंदी जारी है। इसी दौरान ये खबरें भी आ रही हैं कि वो वाकया कातलाना हमले का अहम शख्सियत के साथ, जो कि मुज़ाकराती मुकाम इस्लामाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर पेश आया, पुरस्कार वाकया। उसके बाद इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ भी रेड अलर्ट है। अहम तरीन इजलास पाकिस्तान की सीनियर फौजी क़यादत का 20 से ज़्यादा जर्नैल, कोर कमांडर्स, उनकी हंगामी मीटिंग के हवाले से भी अनकन्फर्म इत्तलात आ रही हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि इन मुज़ाकरात से पहले और बाद में इंतहाई अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुतवक्को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके कि मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो कल शाम मुज़ाकरात के लिए मौजूद होंगे। ईरान ने अगर कल अबनाए हुर्मस पर गोलियां चलाने का फैसला किया तो यह सीज वायर की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से यह कहा गया कि जब तक अमरीकी नाकाबंदी जारी रहेगी उस वक्त तक अबनाए हुर्मस को नहीं खोला जा सकता। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि एडवांस टीमों के आने के बाद और फिर इस किस्म की खबरें आने के बाद के ईरानी मुज़ाकराती टीम मंगल के दिन इस्लामाबाद पहुंचेगी। अमरीकी मीडिया जो कि ताज़ा तरीन दावा कर रहा है, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमूमी तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर हाई अलर्ट है। अमरीकी चैनल ईरानी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरानी मुज़ाकराती टीम अमरीका से मुज़ाकरात के लिए मंगल को पाकिस्तान पहुंचेगी। आज इतवार की रात मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूं। सोमवार के आगाज से आप ये वीडियो देखेंगे, सोमवार का दिन और फिर मंगल का दिन, यानी अगले 48 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। और जुड़वा शहरों के जो शहरी हैं, जो अवाम है, सोमवार और मंगल के दिन भी इसी किस्म की सिक्योरिटी देखेंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मुज़ाकराती टीम पहले मरहले में शामिल अरकान पर ही मुश्तमिल होगी, और तवक्को ये की जा रही है कि बुध को जंग बंदी में तोसी का अलामती मुश्तरका ऐलान होगा। यानी सोमवार, मंगल और बुध आइंदा 72 घंटे पाकिस्तान रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बड़ी एक्टिविटी होगी। अमरीकी चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि मामलात ठीक रहे
اور اگر ایرانی صدر پاکستان آنے پر راضی ہو گئے تو گریٹر معاہدے کے لیے، گریٹر ڈیل کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان جانے کے اوپر راضی ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اگر امریکی اور ایرانی صدور پاکستان گئے تو پھر اس کے بعد اگلا ویکینڈ بھی امپارٹنٹ، جس کے بعد مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے جائیں گے۔ امریکی چینل اپنی رپورٹ میں کہہ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر ایران کی جانب سے باضابطہ طور پر وفد بھیجنے کی تصدیق ابھی تک نہیں سامنے آئی، لیکن امریکی میڈیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے نمائندے کل شام اسلام آباد میں ہوں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب عجیب بات ہے کہ ابنائے ہرمز دوبارہ سے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، ایران اس طرح سے ہماری مدد کر رہا ہے لیکن وہ جانتا نہیں کہ اس مدد کا مقصد کیا ہوگا۔ میرے نمائندے کل شام کو پاکستان کے دارالحکومت میں موجود ہوں گے۔ بہت سارے جہاز اب امریکہ میں ٹیکساس، لوزیانا اور الاسکا کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب پاسداران انقلاب کی وجہ سے ہوا، جو ہمیشہ سخت رویہ رکھتے ہیں۔ ہم نے ایران کو مناسب ڈیل آفر کی ہے، امید ہے وہ قبول کریں گے۔ ڈیل قبول نہ کی تو امریکہ ایران کے تمام پاور پلانٹس اور پلوں کو تباہ کر دے گا۔ یہ امریکی میڈیا اس وقت رپورٹ کر رہا ہے۔ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹرمپ مذاکرات کے لیے وفد اسلام آباد بھیجنے کا اعلان کر رہے ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے اس حوالے سے بی بی سی کے بقول بھی مکمل طور پر خاموشی ہے۔ ہاں، یہ رپورٹ کر رہا ہے بی بی سی کے اسلام آباد کے 5 سٹار ہوٹل اس وقت حکومتی تحویل میں ہیں۔ جڑواں شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ اور ہر قسم کی ٹریفک جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے، اور اسی دوران وہ مقام سرینا ہوٹل کا جہاں پر مبینہ طور پر مذاکرات ہونے ہیں، وہ مقام میریٹ ہوٹل کا جہاں پر مبینہ طور پر یہ ڈیلیگیشنز ٹھہرنے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد میں یہ اہم ترین مقام، اور یہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر جہلم، اور جہلم میں محمد علی مرزا ایک اہم شخصیت اس لیے بھی کہ جناب چند عرصہ پہلے تک وہ اڈیالہ جیل کے اندر تھے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے انتہائی عجیب و غریب اور پرسرار دعوے انہوں نے کیے، مختلف یوٹیوب چینلز اور ٹی وی چینلز پر ان کے انٹرویو نشر کیے گئے، جو کہ باقاعدہ طور پر ایک ایجنڈا نظر آتا تھا۔ عمران خان کے خلاف انہوں نے ایک ماحول، ایک تاثر بنانے کی کوشش کی، اور آج یہ اطلاعات خاصی پرسرار اور حیران کن تھی کہ جہلم میں محمد علی مرزا کی اکیڈمی پر فائرنگ ہوئی ہے، ایک مبینہ حملہ آور ہلاک ہوا ہے، اور پولیس اہلکار جو ہے اس کے زخمی کرنے کے حوالے سے اس قسم کی خبریں پہلے آ رہی تھیں۔ اور پھر یہ ماضی کے اندر اگر اس کے اوپر جایا جائے تو ماضی میں یہ بتاتا ہے کہ اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ پہلے بھی ہوا، اس قسم کا معاملہ پہلے بھی محمد علی مرزا کے اوپر جو ہے وہ حملے کے حوالے سے پہلے بھی آئی خبریں، اس قسم کے واقعات پہلے بھی آئے، لیکن آج اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ سامنے کیوں آئیں، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، اور جو تازہ ترین اطلاعات وہاں سے موصول ہو رہی ہیں جوابی فائرنگ اور فائرنگ کے حوالے سے، اس وقت میں ایکسپریس کی ایک رپورٹ اپریل 19 2026 بی بی سی کی رپورٹ فروری کی تھی، وہ بتا رہی تھی، جبکہ اس وقت جو ایکسپریس ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ رپورٹ کے مطابق جی ٹی ایس چوک میں واقع قرآن ریسرچ اکیڈمی کے باہر فائرنگ کی گئی، پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور ہلاک ہوا، پولیس ملازم زخمی ہوا۔ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ چکی ہے، مسلح حملہ آور کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے فائرنگ شروع کر دی، نامعلوم حملہ آور کو ہلاک کر دیا گیا، ملزم کی تاحال شناخت نہیں ہوئی، اور انجینئر محمد علی مرزا قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی کے باہر تھے جہاں وہ لیکچر دیتے ہیں، جبکہ ایک شخص 9mm پستول لے کر احاطے میں آیا، زمین پر لیٹ گیا، فائرنگ کر دی، جوابی فائرنگ پولیس نے کی۔ حملے کے دوران محمد علی مرزا محفوظ رہے، اور محمد علی مرزا صاحب کے جو فالورز ہیں اور محمد علی مرزا صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ ان کے اوپر جو ہے وہ کیا گیا۔ جیلم پولیس کے ترجمان کاشف کیانی بتا رہے ہیں کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی کے باہر تھے جہاں وہ لیکچر دیتے ہیں، جب ایک شخص 9mm پستول لے کر احاطے میں آیا، زمین پر لیٹا، فائرنگ کر دی۔ جیلم کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس چودھری شفیق صاحب کے مطابق پولیس نے جوابی فائرنگ کی جس سے حملہ آور موقع پر ہی مارا گیا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ حملے کے دوران انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ محفوظ رہے۔ کانسٹیبل کے پاؤں میں گولی لگی جہاں اس وقت اس کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے، اور اگر ہم ماضی میں جائیں تو اس قسم کی خبریں پہلے بھی ہمیں اس قسم کی خبریں ملتی ہیں، یہاں تک کہ اس قسم کی خبریں بھی آئیں جناب۔ اگر میں بی بی سی کی رپورٹ 16 فروری کی آپ کے سامنے رکھوں تو اس وقت بھی اسی قسم کے واقعات کے حوالے سے
جو ہے وہ اس سے قبل فروری میں جو ہے وہ ان کے اوپر ایک حملہ ہوا اور ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والے ایک 26 سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا تھا، اور لیکچر کے اختتام پر فوٹو سیشن کے دوران ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے انجینئر محمد علی مرزا پر حملہ کرتے ہوئے ان کی پگڑی کو زمین پر پٹک دیا تھا اور ان کے گلے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر ان کا سانس روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بھی موٹر وے کے اوپر بھی اور اب جی ٹی روڈ پر بھی جو ہے وہ سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی اس واقعے کے بعد، اور یقینی طور پر کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی، کیونکہ اہم ترین ایونٹ اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد